اسپرچل وارفیئر سیریز کا سرمن اسپرچل وارفیئر بٹوین اسپرٹ اینڈ باڈی، روح اور بدن کے درمیان روحانی جنگ۔ نکالیے پہلا پترس دوسرا باب 11ویں آیت۔ اے پیارو، میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں، اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظہ کے دن خدا کی تمجید کریں۔ اور ایک ریفرنس غلطیوں 5واں باب 16ویں اور 17ویں آیت۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو۔ اور ایک لاسٹ ریفرنس رومیو 13واں باب 14ویں آیت۔ بلکہ خدا یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کی تدبیریں نہ کرو۔ آمین۔ یہ لڑائی، یہ وار، یہ ہولی اسپرٹ کے حوالے سے اور ہماری باڈی کے حوالے سے، ہمارے سول کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے، اور ہتھیار پہنے ہوئے ہیں تو بھی بہت کٹھن مشکل ایک وار ہے جس کو لڑنا ہے، جس پرپس کے لیے اس نے ہمیں تیار کیا ہے، بھیجا ہے، کھڑا کیا ہے، اسی طرح اور آپ سب بھی اپنی ذمہ داری کے مطابق اس کلام کو کے شنوا ہونے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں اور کلام کو سنتے ہیں۔ اور میرے لیے تمام خادموں کے لیے دعا کرتے رہیں، جیسے پالوس کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو۔ ایک بڑی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں۔ آپ کو تو سمجھ ہے، پر جب میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، واقعی نہیں سمجھ، یہ بہت بڑی وار ہے۔ یہ ہمیں ہی پتا ہے کہ یہ کس طرح لڑتے ہیں۔ فتح ہماری ہے، ہمیں پہلے ہی سے پتا ہے، پر لڑنا ہے تو بھی خدا کے بولیے سب ہتھیار باندھے ہوئے، اور ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کو بجھانا ہے۔ ہر روز آپ اپنا جائزہ لے کے یہ تھنک کریں کہ ابلیس کا مقابلہ میں نے آج کیا ہے، اور اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ خطرے کے اندر ہے۔ میں یہ بار بار آگاہ کرتا ہوں اس بھائی بہن کو کہ اپنی فیلوشپ ٹھیک رکھے، کلام کا شنوا رہے، اس کے اوپر عمل کرے جیسا کتاب مقدس میں لکھا ہے۔ پھر میری آپ کی زندگی، ہمارے گھرانوں کے اندر ایک اطمینان، پیس ہوگا، ہم دکھ و تکلیفوں سے بچ جائیں گے، اور اگر کہیں پرابلم آ بھی جائے گی تو جاتی رہے گی۔ آمین۔ ہمیں روز روز مضبوط ہونا ہے تاکہ ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے، ابلیس کے جلتے تیروں کا، ان قوتوں کا جو آسمانی مقاموں میں ہے۔ تو یہ سارا اسپرچل ریلم جو ہے، جب جانیں گے تو اسپرچل وارفیئر کو بھی سمجھیں گے۔ تو جو وار لڑی جا رہی ہے یہ دو لوگوں کے بیچ نہیں ہے، یہ پالموس ورڈ جس کا مطلب وارفیئر ہے، اس کے مختلف اینگل ہیں، مختلف کائنڈس ہیں، اور آج کی جو جنگ ہے اسپرچل وارفیئر، اس کا معنی بھی میں آپ تک لانا چاہوں گا۔ جب پطرس اپنے خط کے اندر کہتا ہے، جو ورس پڑھی گی دوسرے باب کے اندر 11ویں آیت کے اندر، کہ اے میرے پیارو، اپنے آپ کو مسافر اور پردیسی جان کر ان خواہشات سے پرہیز کرو، آگے جو روح سے لڑائی کرتی، سمجھے؟ تو اب آپ یہ دیکھیے، یہاں جو پطرس کے خط کے اندر روح ہے، یہ ہماری سول کی بات ہے، اور جو میں نے غلطیوں کے خط کے اندر سے پڑھا وہ بدن اور ہولی اسپرٹ کی جنگ۔ تو جو پطرس کے خط کے اندر پڑھا گیا ہے، یہ دنیا کی خواہشات اور ہمارے بدن کے حوالے سے جو ورڈ روح آیا ہے، سول انگلش میں ہے، جو ہماری زندگی کے حوالے سے، اور
میں بتاتا آ رہا ہوں کہ ہتھیار ہم نے پہنے ہوئے ہیں، مگر ہتھیار پہننے کے باوجود کہ خواہشات جو ہے دنیا کے اندر ہماری زندگی میں اٹھتی رہتی. ہتھیار تو آپ نے پہنے ہوئے، ابلیس کے جلدے تیروں کا مقابلہ آپ کر رہے ہیں، پر جو اندر سے خود ہی آپ تیر سے اپنے آپ کو گھائل کر لیں تو اس کا کون ذمہ دار؟ تو لکھا ہے کہ ان خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے یعنی تمہاری زندگی سے وہ لڑائی رکھتی ہیں. اسٹریٹیو ورڈ ہے، گریک ورڈ، اس کا مطلب بھی وار ہے. سمجھے؟ ایک پادموس ورڈ میں نے بتایا وار کا، وہ مختلف کائنڈز، اور یہ جو اسٹریٹیو ورڈ گریک ورڈ ہے اس کا مطلب بھی وار ہے. تو اس وار کا معنی ہے کہ ایک فوجی، ایک سولجر جب جنگ کے لیے جاتا ہے پوری تیاری کے ساتھ سفر آرائی کرتا ہے، پوری ہوش کے ساتھ. دنیا کے میٹرز میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتا، یہ سن چکے آپ. تو میدان جنگ کے اندر سولجر اٹیک کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے. یہ ورڈ یہاں آیا ہے پطرس کے خط کے اندر کہ خواہشات جو ہیں دنیا کی ایک سولجر کی طرح پوری تیاری کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے ایک ایماندار کا روزانہ مقابلہ کرتی، روزانہ، ہر لمحہ. سمجھے جی بات؟ تو اسٹیٹیو جو ورڈ وار کے حوالہ سے کہ یہ خواہشات سے پرہیز کر لو کیونکہ یہ آپ کی روح یعنی آپ کی سول، آپ کی زندگی کے خلاف لڑنے کے لیے کھڑی ہے. اور ہر ایک کو، مجھے آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے اندر کیا ڈیزائر ہے، اچھی ہیں، بری ہیں، پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، سب کو معلوم ہوتا ہے. تو آپ جان لیں کہ یہ کتنی خطرناک پوزیشن لیے ہوتی ہے، پوری پوزیشن کے ساتھ. تو یہ ایک نیا اینگل جو آج میں آپ تک لانا چاہوں گا. میں جب اسٹڈی میں ہوتا ہوں، روح سے کلام لے رہا ہوتا ہوں، خوش ہوتا ہوں کہ خدا نے ہماری کلیسا پہ بڑا رحم کیا ہے، ہر بات ہمیں سمجھاتا ہے تاکہ دنیا سے بچ جائے. آمین. اور آپ بچے ہوئے لوگ ہیں، آپ کلام کے شنوا ہو رہے ہیں. اور یہ نوٹ کر لیں، مجھے 42 ایئرز ہو گئے منسٹری میں، ہر برکت آپ کو ملے گی، اسپرچل، فزیکل، ہر ایک، اور خوشی اطمینان. یہی تو چاہتا ہے، اور انسان کیا چاہتا ہے؟ اور اگر صرف دنیا میں رہیں گے تو مار ہی پیٹے گی. جو میں بتا رہا ہوں، تو یہ جو خواہشات ہیں یہ ایک سولجر کی طرح لڑائی کے لیے، کس کو مارنے کے لیے؟ اسی شخص کو. بے شک ابلیس وہ خواہشوں کو اندر لاتا ہے، پر آپ موقع دیتے ہیں اپنے ہی بدن کو، اپنی ہی زندگی کو رسوا کرنے کے لیے. تو سوسائڈ یہی تو ہوتی ہے، اور کیا ہوتی؟ اپنے آپ کو مارنا یہی تو ہوتا ہے. تو لکھا ہے اسے پرہیز کرو جو وہ آپ کی روح سے لڑائی رکھتے ہیں. وار. تو یہ وار، اس کا میننگ آدھا میں تھوڑا سا اینڈ میں بتاؤں گا، پر اس کا تھوڑا سا حصہ میں بیان کرتا ہوں. تو جب سولجر میدان میں ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے اپوزٹ شخصیت کو؟ دو باتیں، یا تو مار دے گا، ہلاک کرے گا، یا اس کو قید کر کے لے آئے گا. یہ دونوں ہی کام کرے گا، اور تیسرا کام نہیں. وہ بھاگ جائے یا بچ جائے یہ تو اس کی ہے، مگر وہ کیا کرے گا؟ بولیے. پہلی بات، اس کو مارنا اس کا ٹارگٹ ہے. دوسری بات بولیے، یہاں اسیر کر کے، قید کر کے اس کو لے آئے. یہ دونوں ہی اس کے ٹارگٹ میں ہے، اس کے فوکس میں ہے. تو پھر آپ دیکھیے کہ اسٹیٹیو جو ورڈ وار کے لیے یہاں آیا ہے، اسپرچل وار کے لیے،
وارفیئر کے لیے کہ وہ ٹارگٹ ڈیزائر کر رہی ہے یا تو بدلہ ہی مار دے یا اس کو ایسی زنجیروں میں ڈال دے کہ پھنسا ہی رہے، قید کر دے اس کو. سمجھے؟ تو بری خواہشیں یہ تباہ کر دیتی ہیں، لا تل کی کلیسیا سے دوری کر دیتی ہے، مسیح سے دوری بنا دیتی ہے. وہ بندہ مضبوط ہوگا منفی چیزوں کے اندر، سمجھے؟ خدا سے ہٹتا چلا جائے گا. ایک ہی بات اس کے ہوتی ہے، زیادہ نہیں، جی ٹائم نہیں، یہ اور کچھ بھی نہیں، بس یہ. اچھا بھی تیرے پاس ٹائم نہیں ہے، تجھے زندگی کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، کام کے لیے، تو کہتا ٹائم نہیں. ٹائم کیوں نہیں ہے؟ بھی ٹائم ہے تو یہاں بیٹھے ہیں نا بھائی. اسی طرح دیگر وقتوں کے اندر ہم اپنی لائف کو سنبھال لیں، اپنے زاویے ٹھیک کر لیں، اپنے گھرانوں کو ٹھیک کر لیں، بلکہ میں کہوں گا لگام دے دیں. سمجھے؟ لگام ڈالنے کی ضرورت ہے. اور ایک ایسی میچورٹی زندگی کے اندر دکھے، لاپرواہی والی زندگی نہیں. تو پطرس کہتا ہے کہ مسافر اور پردیسی جان کر ان خواہشات سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں. یہ تو پطرس نے یہاں بات کی. اور جب غلطیوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے بدن روح کے خلاف اور روح بدن کے خلاف، یہ ایک دوسرے کے مخالف ہے. یعنی بدن باڈی ہولی اسپرٹ کے اگینسٹ ہے. اور یہ ذرا نوٹ کر لیں کہ یہ جو غلطیوں کے خط کے اندر لکھا ہے، یہ فضل اور شریعت کا کمپیریزن یہاں کیا گیا ہے. تو شریعت کے معنی کے اندر ہم دیکھیں گے کہ شریعت میں رہنے والا وہ ہولی اسپرٹ کے اگینسٹ باڈی ہوتی ہے. آج کی باڈی جو فضل کے دور میں ہے، یہ روح القدس کے اس طرح اگینسٹ نہیں جس طرح وہ تھی. اس لیے پطرس کے خط کی ورس بھی آپ تک لا رہا ہوں اور غلطیوں کے خط کی بھی. تو پالوس رسول رومیو 7ویں باب میں کہتا ہے، وہ شریعت کے اندر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں باطنی اپنے باطن سے تو شریعت کو پسند کرتا ہوں. یہ لا کی پیریڈ ہے، شریعت کی بات ہو رہی ہے، فضل کی نہیں. تو آپ اتنے سمجھدار ہیں کہ ورڈ کو فوراً پک کر کے جب معنی آ رہے ہوں اسی پیرائے میں اس کو سمجھ رہا. تو کہتا ہے کہ باطن سے تو میں شریعت کو پسند کرتا ہوں، پر میرے بدن کے اندر ایک گناہ کی شریعت ہے، اعضاء کے اندر. آپ دیکھیں اس کو بھی شریعت کہہ رہا ہے، گناہ کی. میری باڈی کے اندر اعضاء میں ایک شریعت ہے گناہ کی. وہ کہتا ہے میری عقل کی شریعت سے لڑ کر، یعنی گناہ کی شریعت کیا کرتی ہے، یعنی ایک اور شریعت کہتا ہے وہ میری عقل کی شریعت سے لڑتی ہے. آپ دیکھو کتنی شریعت زاویے، تو سب کو جاننا ہے. کہتا ہے ویسے تو میں اولڈ ٹیسٹمنٹ جتنا لا ہے اس کو پسند کرتا ہوں، پر ایک شریعت میری عقل سے لڑتی ہے. ایک شریعت، اس کا مطلب ہے اس کی ذاتی خواہشات، سمجھے، جس کو پطرس بیان کرتا ہے وہ میں مختلف اینگل میں بیان کروں. اس لیے کہا یہ بہت سبجیکٹ، بہت بہت مشکل سرمن ہے. آپ نے اس کو پکڑنا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. تو کہتا ہے کہ شریعت میری عقل کی شریعت سے لڑ کر، یعنی وہ جو اندر چل رہا ہے نا نظام، عقل روز خواہشیں چل رہی ہیں، اس سے لڑ کر مجھے گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہیں. یعنی یہاں پر ایک اوکے ہو جاتا ہے سگنل اس شریعت کا، تو میں جکڑا جاتا ہوں گناہ کی شریعت کے اندر جو میرے اعضاء میں ہے. یعنی باڈی کے پارٹ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ ڈیزائر عقل سے لڑتی ہے اور گناہ کے اندر لے آتی ہے، اور کہتا ہے ہائے میں کیسا کم وقت آتا. تو یہ لا میں رہتا ہوا، پر چونکہ وہ فضل کو جان گیا تو کہتا ہے پر میں خدا کا شکر کرتا ہوں روح کی شریعت جس نے مجھے اس ساری لعنت سے شریعت سے بچا لیا.
تو آپ دیکھیے ایک دنیا دار مختلف جو جنگیں ہیں لڑ رہا ہے، عقل کی جنگ لڑ رہا ہے اور خواہشات کی جنگ لڑ رہا ہے. باڈی کے اندر جو اعضاء کی اپنی اپنی خواہش ہوتی ہے نا، ہر باڈی کے پارٹ کی، وہ اس سے لڑے گی، وہ مقابلہ کرے گے کہ تو اس خواہش کو پورا کر. کون سی بات جو ہے وہ اس کے اوپر اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا. جیسے لکھا لوط شکنجہ میں رکھتا تھا اپنے آپ کو. خدا کے لوگ قابو کرتے تھے اپنے آپ کو. اس لیے میں نے لفظ بولا لگام دینے کی ضرورت ہوتی ہے. گھرانے کو لگام، پھر چل کر ہم آگے بڑھتے ہیں. اپنے آپ کو لگام دینے. تو لکھا ہے نہ ہو کوڑیاں خچراں وانگر، تو یعنی ان کو قابو کرنے کے لیے گھوڑوں کو لگام دیتے. پر یہ ٹرم کہ ہمیں کوئی نہ دے لگام، ہم خود سے اپنے آپ کو کنٹرول، سمجھے، ضابط اپنی شخصیت کے اوپر، زندگی کے اوپر. تو غلطیوں میں چونکہ لا کے انڈر ہے، شریعتیں لڑ رہی ہیں بدن کی، گناہ کی شریعت اعضاء کے اندر فساد مچائے ہوئے ہے، بدی کرنا چاہتی ہے. تو لکھا ہے بدن ہولی اسپرٹ کے اگینسٹ ہے، کیونکہ یہاں ہولی اسپرٹ ورک نہیں ہو رہا. ہولی اسپرٹ کا تعلق ایمان کی شریعت سے آ رہا ہوتا ہے، یہاں عمل کی شریعت سے ہوتا ہے، عمل سے. تو وہ ہولی اسپرٹ کے اگینسٹ ہوگا. وہ عمل کو لانا چاہے گا تو عمل وہ کر نہیں پاتا، کیونکہ عقل کی شریعت سے اس کی خواہشات لڑ کر اسے گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے اور وہ گناہ کرنا شروع ہوتا ہے. پس جسم کے کام ظاہر ہے، حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، زناکاری اور ناچ رنگ، بے شمار بری لتیں اس باڈی کے اندر. آپ دیکھیے لوگوں کو ذرا میوزک لگتا ہے تو ڈانس شروع ہو جاتا ہے. یہ اعضاء ہے نا، اعضاء ہے، قابو ہی نہیں آتے. جن کو مسیح کی پرواہ نہ ہوگی، ان کے سامنے کوئی پادری بھی کھڑا ہو، ان کو کوئی احترام نہیں، کوئی ان کو کچھ بھی نہیں. جسے کہتے ہیں شرم و حیا ان سے دور ہے. کیونکہ وجہ کیا ہے؟ ان کے اعضاء میں گناہ کی شریعت گھسی ہوئی ہے. وہ کیسے آئیں قابو؟ گالی بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وہ قابو نہیں اپنے آپ کو کر پاتے، کیونکہ ان کے جو پارٹس ہیں، باڈی پارٹ ہیں، وہ لذتوں کے اندر پروئے ہوئے ہیں. ان کے اندر وہ اٹھتی ہیں ڈیزائر. تو کہتا ہے کہ باطن سے تو میں پسند کرتا ہوں، پر کیا کروں، ایک شریعت میری عقل کی شریعت سے لڑتی ہے. روز جنگ چلتی رہتی ہے. کوئی خواہش بری ہے، وہ کہتا ہے کر لے. کبھی دل کرتا ہے باتیں سے نہ کر، کوئی کر لے نہ کر، بدن کہتا ہے کر. یہی ہوا نے یہی تو کیا تھا. منع کیا گیا کہ یہ پھل نہ کھانا، وہ بازی نہیں آتی. سمجھے؟ بار بار جاتی تھی اس طرح. یہ ڈیزائر اٹھتی تھی. تو ڈیول کو موقع مل گیا اور وہ گنہگار ہو گئے. خدا کا گناہ کیا. یہ روز ہو رہا ہے زندگیوں کے اندر. تو ہتھیار، آپ کہیں گے میں نے ہتھیار بھی پہنے ہیں، چرچ بھی جاتا ہوں، کلام بھی سنتا ہوں، تو خواہشات کو کون روکے گا؟ یہ تو آپ نے خود روکنا. پیدا تو ابلیس ہی کرتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ باڈی کا کون سا پارٹ جو ہے وہ فری زندگی کے اندر جا رہا ہے. سمجھے؟ اسی تو لکھا ہے اگر تیرا بازو تجھے ٹھوکر کھلاتا ہے تو کیا کر، کاٹ ڈال. اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلاتی ہے تو نکال دے. تو کوئی نکالتا ہے؟ چلے نکالنے، اٹھا کے بعد نہیں نکالتے تو قابو تو کرو، کنٹرول تو کرو ڈیزائر. تو یہ بدن روح کے خلاف، ہولی اسپرٹ کے، کیونکہ وہ عمل کے پیچھے جا رہا ہے اور عمل اس سے ہوتا نہیں. اعضاء کے اندر جو ہے شریعت ہے. تو پالوس رسول کہتا ہے چونکہ یہ
شریعت والے جو ہولی اسپرٹ کی طرف آ گئے، مسیح کو قبول کر لیا، روح کی شریعت میں آ گئے، تو پھر وہ روح کے پھل کو کہتا ہے یہ پھل ظاہر کرو، نہیں تو جسم کے کام یہ ہے۔ تو لکھا ہے جو آپ سوچنے والی بات ہے، بدن روح کے خلاف ہولی اسپرٹ کے، اور ہولی اسپرٹ بدن کے خلاف، یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف۔ اور آگے لکھا ہے جو کچھ ہم چاہتے ہیں تاکہ وہ نہ کریں، تو اب ہولی اسپرٹ چاہتا ہے کہ پھل آئیں، بدن کہتا ہے برے کام آئیں۔ تو رومیوں کو کہتا ہے روح کے موافق چلو گے تو بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو۔ تو یعنی روح کے کاموں کو لانا ہے، پر بدن مان نہیں رہا، بدن قابو نہیں آ رہا، اس میں ڈیزائر جو ہیں ابھرتی ہیں، نکلتی ہیں، خواہشات نکلتی ہیں۔ تو ایماندار جو کلام سنتا ہے، آتھر آف فیتھ میں یہی میں نے بتایا ہے کہ جب ایمان کے بانی اسی نے ایمان کیا ہے، تو یہ کلام سے ہولی اسپرٹ کے ذریعے سے ہمارے اندر آیا ہے، تو سنتے رہنے سے ہی یہ بڑھے گا، نہیں تو پھر کام اعتقادی آئے گی اور دنیا میں نکل جائے گا ایک شک۔ تو کلام کو جو سنتے رہتے ہیں وہ قائم رہتے ہیں۔ تو بدن ہولی اسپرٹ کے خلاف، ہولی اسپرٹ بدن کے خلاف وہ نہیں کرنے دے گا۔ جب مسیح کو جو قبول کر لیا، اب آپ کے بدن کو قابو کرے گا، پر بدن عادی ہے شریعت کا، وہ کہتا ہے کہ میری عقل سے لڑ کر میری جو اعضاء کے اندر گناہ کی شریعت ہے، مجھے گناہ کی قید میں لے آتی ہے، تو یہ لا پر کہتا ہے جب میں روح کی شریعت کے اندر میں، اب جتنا مرضی ہماری عقل سے کوئی شریعت ٹکرائے، ہماری خواہشات کی جتنی مرضی کوشش کر لے، کیونکہ ہم شریعت کے تابع ہی نہیں۔ لا کو یہ نہیں ہے کہ شریعت جو ہے وہ کچھ چیز نہیں ہے، شریعت خوب ہے، خدا کے احکام ہے، پر ان پر عمل نہیں ہو سکتا تھا 100%، اس لیے شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ روح کے موافق چلیں گے، روح کے کاموں سے، بولیے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کریں گے تو جیتے رہیں۔ تو پھر روح کا پھل دیکھ لیں، محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، ایمانداری، پرہیزگاری، یہ ہے ہماری زندگی۔ جب ہے تو ہم نے قابو کیا ہوا، آمین۔ جب ہے تو ہم نے قابو کیا، پر اگر گناہ اٹھتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو قابو نہیں کیا، ہم نے اس کو لڑنے کا پورا موقع دے رہے ہیں۔ گھر میں آپ لاڈ پیار سے بچے آپس میں، چھوٹے بچے ہوں 8-10 سال کے، اس سے چھوٹے بہن بھائی بھی ہوں، گھر میں پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے، ماں باپ ساتھ ساتھ کہتے ہیں بعض اور ساتھ لڑنے بھی دیتے ہیں، تو چوٹ تو لگے گی، پھر لگ جاتی، پھر رونا شروع ہو جاتا۔ تو یہ لاڈ پیار جو ہے نا یہاں نہیں چلے گا۔ جب آپ روح کی شریعت میں آ گئے، یعنی فضل کے دور میں آ گئے، کرائسٹ کے بلڈ کو آپ نے لے لیا، سینکٹیفائی ہو گئے، ہولی ہو گئے، آپ یسوع کے خون سے دنیا سے الگ ہو گئے، تو لکھا ہے ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلودگی دور کر کے، ترک کر کے پاکیزگی کو کمال تک ہم پہنچائے۔ تو یہ تبھی ہوگا جب آپ کو جنگ لڑنی آ جائے گی۔ آپ نے ابلیس سے لڑنا ہے، نہ کہ کھیل کود کرنی ہے، کچھ نہیں ہوتا جی، کچھ نہیں ہوتا، اور کھیل کود میں وہ زندگی ضائع ہو جاتی ہے، خواہشات کی نظر ہوتی ہے۔ یعنی بری خواہش کو یہاں سنیے، 1 گھنٹہ کیا، 5 منٹ کیا، 1 سیکنڈ نہیں ٹھہرنے دینا، 1 سیکنڈ بھی، اگر اس نے اسٹیک کر لیا 1 سیکنڈ بھی، تو وہ نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچا دے گا۔ میں نے بڑے بڑے آرٹیکل پڑھے قاتلوں کے، وہ کہتے ہیں جی 6 سیکنڈ میں پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو گیا، تو بعد میں پھر ہوتے 6 سیکنڈ کی، وہ جتنے بھی میں نے پڑھے ہیں تو کہ 5-6 سیکنڈ کے اندر کچھ ہو جاتا ہے۔ اگر 5-6 سیکنڈ ہے تو اس کا مطلب ہے وہ 1 ہی سیکنڈ ہوتا ہے جس میں غصہ آتا ہے۔ اور آپ اس آیت کو بھی سامنے رکھیے گا، یعقوب 4 باب 1 آیت، لکھا تمہیں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟
کیا ان خواہشات کی وجہ سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد پیدا کرتی؟ سمجھے؟ یہ جو فساد لگا ہوا ہے، آپ دیکھیں ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر نظر نہیں بعض دفعات، سمجھے؟ وہ آنر نہیں دے پاتے، وہ لو نہیں دے پاتے، وہ تابعداری نہیں دے پاتے، اور بولنے کا جو انداز ہوتا ہے، کلاتے تو بلیور ہے پر بولنے کا انداز دنیا دار سے بدتر ہوتا ہے۔ ان کا کوئی ٹھہراؤ نہیں، کوئی اس میں شرافت نظر نہیں آتی، کوئی اس کے اندر دینداری نظر نہیں آتی، اس کی باڈی لینگویج، اس کا چلنا اٹھنا بیٹھنا وہ فرق سا دکھے گا، شو بازی والا۔ ایک ایماندار کی زندگی خواہشات کو قابو کرنے والا جو ہے، تو یہ تو آپ نے خود ہی کرنا ہے، میں نے خود کرنا ہے، آپ نے خود کرنا ہے، یہ کسی نے ہماری زندگیوں میں نہیں کرانا، پر ہولی اسپرٹ ہماری ہیلپ کے لیے، کلام ہیلپ کے لیے موجود ہے۔ آمین۔ تو روز چیک کیجئے، روز جائزہ لیجئے، کہاں غلطی ہوئی معافی مانگے، ٹھیک کریں اپنے آپ کو، اپنی فیلوشپ درست کریں، اپنی رفاقت درست کریں، خدا کے ساتھ چلیے، اسی میں ہماری برکت ہے، اسی میں ہماری خوشی ہے۔ تو روز بروز یہ جو جنگ جاری ہے، تو لکھا ہے روح کے پھلوں سے، ہم روح کے کاموں سے بدن کے کاموں کو نیست کریں۔ پھر پالوس 5ویں باب کے اندر غلطیوں میں لکھتا ہے کہ ہم نے بدن کو اس کی خواہشوں سمیت رغبتوں سمیت صلیب کے اوپر کھینچ دیا ہے۔ یہ یہاں کے اوپر کوئی آ جائے، خواہشات بھی سوچ کے کہے گی کہ آؤں یا نہ آؤں، وہ بھی اس کو بھی سوچنا ہی پڑے گا۔ ایک تو لوگ سوچتے ہیں خواہش پر، اور خواہش کو بھی سوچنا پڑے گا، بھائی ادھر تو میرا کبرا ہی ہو جانا ہے، سمجھے؟ اس طرح ہماری تو لکھا ہے ہم نے تو کھینچ دیا ہوا ہے صلیب کے اوپر، ہینگ کر دیا ہوا ہے، کیلوں سے جڑ دیا ہوا ہے۔ اور پطرس کے خط کا مفہوم آپ کے سامنے اب سمجھ آ جائے گا کہ اے پیارو، تو پالوس نے بدن اور ہولی اسپرٹ شریعت کے اندر رہ کر، اور پطرس جو ہے اب ایمانداروں سے مخاطب ہے، لکھتا ہے کہ اپنے آپ کو پردیسی مسافر جان کر، اور پہلے باب کی دوسری آیت پڑھے تو لکھا ہے ان مسافروں کے نام یہ خط، ان مسافروں کے، مسافر تو ہوتا ہے نا بھی میں آپ یہاں اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہیں، پر کوئی دوسرے سٹی سے آ جائے، کوئی مہمان آ جائے تو گیسٹ آ جائے، یہ مسافر ہی ہوتا ہے، پر کوئی ایسا ہی مسافر ہو کہ جی میں یہاں گزر رہا تھا، کوئی مجھے ٹھکانا ایک رات کے لیے مل جائے تو وہ مسافر ہی ہوگا نا۔ تو لکھا ہے کہ ان مسافروں کے نام جو مختلف ان علاقوں کے اندر، پیٹر کے دور کے اندر گلتیہ میں، افسس میں، پینتوکس میں، مختلف ایریاز میں رہتے تھے، اور آج کے حوالہ سے جب پطرس خط لکھے گا تو باہر کالونی کا نام لے سکتا ہے، لاہور کا نام وہ لے گا، پاکستان کا نام لے گا، دوسرے ملکوں کا نام لے گا، تو گویا مسافروں کے نام، میں آپ مسافر ہیں۔ آپ کہیں جی میں نے تو جی 5 سال لگائے ہیں، گھر بڑی پریتوں سے بنایا ہے، میں کہاں چھوڑنے کو، میں تو لائن نہیں اس کے اوپر پڑھنے دیتا، پڑھ گئی تو جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، سمجھے؟ چلیں نیٹ کلین تو رکھ رہی ہیں، مگر دل کتنا کو لگا ہو، بزنس کے اندر، جاب کے اندر، رشتہ داری کے اندر کیا بنایا ہوا ہے مائنڈ۔ تو وہ تو کہتا ہے کہ اے پیارو اپنے آپ کو مسافر پردیسی جان کر ان بری خواہشوں سے، ان خواہشات سے پرہیز کرو جو روح سے یعنی ہماری سول سے لڑائی رکھتی۔ وہ تو تیار ہیں، وہ تو لڑ رہی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ حل اس نے خوبصورت بتا دیا ہے کہ اپنے آپ کو مسافر اور پردیسی جان، یہ حل ہے۔ یعنی یہ وطن ہمارا نہیں ہے، یہاں کا کلچر، یہاں کی خواہشات یہ لے ڈوبیں گی، اس سے بچ جانا ہے تو خواہشات رکھنی ہے اپنے دیش کی۔ آمین۔ یہاں پر دیسی ہیں،
यानी ये वतन नहीं है। और जब आप दूसरा ग्रंथ 5वां बाब पढ़ते हैं तो लिखा है जब हमारा बदन का खेमा, ये घर जब गिराया जाएगा, यानी मिट्टी का ये घर है जिसमें हम रहते हैं, ये दुनिया में है, तो ये बदन का वतन है, समझे। खैमा का घर जो जमीन पर गिराया जाएगा तब हमें आसमान पर खुदा की तरफ से ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं है बल्कि गैर फानी है, इमोर्टल। वो हमारा वतन है, वो हमारा शहर है। अब्राहम ने हबरून में टेंट लगाकर जिंदगी बसर की थी। वो कहता यहां मेरा डेरा है ही नहीं है। वो अपने उस वतन का, उस मुमाद का, खुदा का जिसने वो शहर उसके लिए बनाया है, न्यू यरूशलेम, उसका उम्मीदवार, उसका। मसीह ने भी कहा मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि आकर फिर तुम्हें अपने साथ ले लूं। तो है तैयारी? हां, हम कहेंगे जी है, टेंपल ऑफ गॉड की तो है तैयार, पर ख्वाहिशात पीछा नहीं छोड़ेंगी। ये मैं आपको बता दूं, जिसके ऊपर आज का सरमन जा रहा है, इसको काबू करना है। पौलुस कहता है मैं अपने आप को मुक्कों से मारता हूं, कूटता हूं, यानी ख्वाहिशात को गालिब आता हूं। शिकंजा में बॉडी को मैंने लूज नहीं रखा हुआ कि ये ख्वाहिशें निकलती जाए, समझे। आप अच्छी ख्वाहिशात करें अपनी फैमिली की तरक्की के हवाले से। आप अच्छा पहनावा, घर बार सब कुछ हो आपके पास, पर सिन के साथ, गुनाह के साथ नहीं, समझे। खुशी हो, हस्बैंड खुश हो, वाइफ खुश हो, घर के अंदर बच्चे खुश हो, कोई अंदर मनफी फिल्म नहीं चल रही हो, समझे, कोई मनफी ख्यालात ना चल रहे हो। तो कहता है मुसाफिर जान का, अगर तो कहोगे कि ये मेरा ही वतन है तो फिर तो काबू आ जाओगे, फिर तो आएंगी धड़ाधड़ ख्वाहिशें आएंगी, हर तरह की ख्वाहिश आएगी। और हाल उसने दे दिया परदेसी और मुसाफिर जान। आमीन। तो लिखा है हमारा खैमा का घर जो जमीन पर गिराया जाएगा तो हमें खुदा की तरफ से आसमान पर ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बनाया हुआ घर नहीं है बल्कि अबदी है। लिखा है चुनाचे हम इसमें कराते हैं, ये नहीं कि हम इसको उतारना चाहते हैं, बल्कि फानी के ऊपर गैर फानी, यानी गैर फानी में गर्क हो जाना चाहते हैं। ये हमारी आस उम्मीद। हमने हर रोज क्या सोच रखा है, क्या प्लानिंग करते हैं। पॉजिटिव डिजायर में तो जरूर करें, पर मनफी ख्यालात में नहीं करें, समझे। आपका दिल करता है कि मुझे फेलोशिप करनी है, बड़ी अच्छी बात है। अगर आप कहते हैं नहीं तो ये मनफी है। आपका दिल करता है स्टडी में जाऊं, ये पॉजिटिव है। आपका दिल करता है मैं चैनल को लाइव सुनूं, ये पॉजिटिव है। अगर नहीं छोड़े ये मनफी है। यूट्यूब पे आपके पास वक्त है, सुनो, दूसरे काम करने की बजाय जब टाइम है। ये नहीं कि आप मैं जॉब की बात कर रहा हूं, जॉब से हटकर जब आपके पास टाइम है वर्शिप करें, गीत गाए। लास्ट यही जो मैसेज मैंने दिया, उससे तकद्दस के साथ, होलीनेस के साथ गीत गाएं, वर्शिप करें, आपस में गाते बजाते रहो। कैसे नहीं इब्लीस भागता, तख्त लग जाता है खुदा का। आपकी जिंदगियों के अंदर बरकतें जो गाने वाले हैं गीत, जो सच्चाई के साथ, उससे तकद्दस के साथ, होलीनेस के साथ वर्शिप करते हैं, उनकी जिंदगी में बरकत होती। तो ऐ प्यारो, अपने आप को बोलिए मुसाफिर, आगे परदेसी। ये बाहर कॉलोनी लाहौर मेरा नहीं, पाकिस्तान मेरा नहीं। बाइबल में लिखा है हमारा वतन नहीं, हमारा वतन नहीं। वतन कौन सा है वो पता चले हमारी बोलचाल से, हमारे रहन सहन से, जहां जो बिजनेस करते हैं, रहते हैं, साबित करें कि हम परदेसी और मुसाफिर हैं। यहां थोड़ा ठिकाना है हमारा, आज भी यहां पर आए हुए हैं। ये वतन का वतन है। बस हमें लिखा है खुदा के वतन से हम अब जला वतन है, पर हमें अपने वतन में रहना ज्यादा मंजूर है। हम जला वतनी के अंदर है, ये नहीं है, यहां दिल नहीं लगाए। ये नहीं घर बना के अब सुकून आया है, ज्यादा कार बने। ओ भाई
चाहे किराए पे हो चाहे अपना हो, कोई बात नहीं, परदेसी है, मुसाफिर है, कोई फर्क सोचना हो रेंट वालों की और ओनर्स की, कोई फर्क नहीं सोच, एक ही सोच, बोलिए हम परदेसी हैं, हम बोलिए मुसाफिर हैं। आमीन। परदेसी और मुसाफिर है। काश कोई दाऊद से पूछे, महलों में रहने वाला किंग यहूदा का, कहता मेरे मुसाफिर खाना में तेरे आइन मेरा गीत रहे हैं। अब्राहम कौमों का बाप कहते हैं यहां मेरी कोई रहने की जगह नहीं। मसीह कहते हैं लोमड़ियों के घर, हवा के परिंदों के लिए घोंसले, पर इब्ने आदम के लिए सर धरने की जगह नहीं। सारी कायनात का बादशाह पर न्यू यरूशलेम मेरे आपके साथ रहेगा और कलीसिया में रहता है। कुछ सोचें, फर्क करें, ज़हन फर्क करें। ये नहीं घर में लड़ाई डाली हो, 2 ही मरले ले लो कहीं, और भाई 10 के ले लो, पर लड़ाई नहीं करो। समझ, नॉर्मल तरीके से खुदा के साथ साथ चलते हुए इस दुनिया में परदेसी है, मुसाफिर है। तो दुनिया की ख्वाहिशें जो आपकी रूह से लड़ाई जो कर रही है, अगर वो कैद में लेकर आपको कहेंगे ये दुनिया ही आपकी है और छोड़ो कहां जाना है, तो आपको उसने कैद कर लिया, आपको मार दिया है ख्वाहिशों। समझे? अपने आप को परदेसी जानेंगे तो बच जाएंगे। आमीन। अपने आप को मुसाफिर जान लेंगे तो बच जाएंगे। अपने आप को कहेंगे नहीं, पाकिस्तान का वजीर आजम ही मैं होता, मालिक ही मैं होता, ये बात कॉलोनी मेरे बाप ने काश खरीदी होती 100 साल पहले, और भाई ऊपर जगह तैयार है, बाप ने खरीदी है, यहां बनाए जरूर बनाए, पर रूह से लड़ाई ना हो, ये समझाया जा रहा। मुसाफिर परदेसी बोलिए जानकर उन ख्वाहिशात से परहेज करो जो आपकी रूह को तबाह न कर दे, आपको गुनाह की कैद में ना ले आए। अगर गुनाह में है तो कैदी है, मरे हुए हैं, और कलीसियाई रिफाकत का उसको कोई एहसास नहीं होगा, उसे कोई खुशी नहीं होगी। वो जब कभी मुंह उठा के आ जाए, जब ना आए, जब दिल किया आ गए, ऐसे नहीं, रेगुलर खुदा के साथ चल, रेगुलर हमारी गवाही, सोल विनिंग, खुदा के पास आए, कलाम पढ़े, दुआ करें, आप साबित कर दे कि मैं परदेसी हूं, मैं मुसाफिर हूं। समझे? मुसाफिर का कोई ठिकाना नहीं होता। तो यही है कि हम अपने वतन में रहना, जब तक बदन के वतन के अंदर है, तो बोलिए खुदा के यहां से जला वतन, तो हम जला वतन है। तो अब आप बताइए, अगर ये जान लेंगे तो ख्वाहिशात काबू में आ जाएंगे। आमीन। जो रूह से लड़ाई कर रही है ना, वार कर रही है, और मैंने बताया कि ये वार कैसी है, ये वार जैसे फौजी मरने बनाने पे तुला हुआ है, और दूसरी बात या कैद कर ले, दोनों ही बातें होती। तो जब दोनों ही बातें उसके अंदर पाई जाती है, ये टारगेट है उसका। तो स्टेटियो का जो वर्ड वार के हवाला से, स्पिरिचुअल वार के हवाला से आ रहा है, आपकी अपनी ख्वाहिशात आप फर्क नहीं कर पा रहे, तो वो आपको ले डूबेगी, मार देगी, सत्यानाश। रूह से लड़ाई रखे हुए आपकी जान से लड़ाई कर रही है, या तो कैद कर देगी और खुदा से दूरी बना देगी, कलीसियाओं से दूर हटा देगी, वर्शिप से दूर हट जाएंगे, गवाही खत्म हो जाएगी। रोज सोचो, रोज देखो। इनफरादी खानदानी भी बहुत जरूरी है, पर इनफरादी तो पहले सोच लो, क्योंकि वहां तो इनफरादी हिसाब देना होगा कि मैं ठीक जा रहा हूं, मैं ठीक जा रही हूं। जहां कहीं आप समझते हैं जरा सी भी गलती है, उसको तर्क करें, उसको दूर करें। जो रूह से लड़ाई कर रही है, जो आपकी जान को परेशान कर रही है, जो थॉट, जो ख्वाहिशात, जो काम आपको परेशान
پریشان کر رہے ہیں، اس کو ترک کرنا ہے، اس کو دور کرنا ہے. جو آپ کی بولیے روس ہے جو لڑائی کر رہے ہیں، آپ کی جان خطرے کے اندر ہے، اور یہ میں نے بتایا کہ ایسے سولجر کی طرح جو صفائی کر رہا ہے، پوری طرح الرٹ ہے. تو پطرس اس سینس میں یہ ورڈ یوز کر رہا ہے، جو پیلموس کا ورڈ فرق ہے، وار کا فرق ہے جو عام فریقوں کے بیچ، اس وار کا یہ خواہشات سولجر کی طرح مارنے کے اوپر تلی ہوئی ہے. آپ اپنی ڈیزائر کو کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ خدا کے ہتھیار آپ نے پہنے ہوئے ہیں، وہ بھی پردیسی اور مسافر جا. یہ سوچ ہے اپنے آپ کو، بولیے پردیسی اور مسافر. اپنے آپ کو بولیے پردیسی اور مسافر جان کر. یہ نقطہ آپ پکڑ لیں، سمجھے؟ ان خواہشات کو قابو کر لیں گے. وہ لڑائی کس سے کر رہی ہے؟ ہمسایوں سے نہیں، آپ کے گھر کے دوسرے افراد سے نہیں، وہ آپ ہی کی روح سے، جو روح سے لڑائی کرتے. شریعت کے اندر ہو گئے تو ہولی اسپرٹ کے اگینسٹ، پر یہاں ہولی اسپرٹ کے اگینسٹ نہیں، وہ آپ کی مدد کے لیے پیراکلیٹوس موجود ہے، ہیلپر وہ ہے یہاں پر. اسی کی وجہ سے یہ زور قدرت میرے آپ کے اندر ہے. تو یہ فرق دونوں آیات کا آپ نے لینا ہے. اس لیے پطرس یہاں ہماری روح کی بات کر رہا ہے، ہماری سول کی بات کر رہا ہے، ہماری زندگی کی بات کر رہا ہے. اور پھر وہ ایک خوبصورت 12ویں آیت میں کہتا ہے، یہ 11ویں آیت تھی کہ جو روح سے لڑائی کرتے ہیں. آگے 12ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ تمہارا چال چلن دنیا میں نیک ہو. سمجھے؟ تمہارا چال چلن. تو وہ لوگ جو کسی وقت آپ کو کسی برے کام کی وجہ سے آپ کی بدگوئی کرتے تھے، کسی وقت کوئی کرتا ہی ہے نا، پر اب آپ خدا میں ہیں، آپ خواہشات کو قابو کر لیا، آپ اپنے روح کو بچا لیا ہے. سمجھے؟ تو گویا انہی کے سامنے، چاہے وہ آپ کے گھرانے کے لوگ ہیں، آس پڑوس کے لوگ ہیں، پڑوسی ہیں، آپ جہاں جاب بزنس کرتے کہیں بھی ہے، لکھا ہے ملاحظہ کے دن. سمجھے؟ کس کے دن؟ ڈے آف وزیٹیشن. ڈے آف وزیٹیشن کا مطلب جب یسوع مسیح بادلوں پر کلیسیا کو لینے کے لیے آئے گا، وہ ڈے آف وزیٹیشن ملاحظہ کا دن وہ ہوگا. لکھا ہے وہ جو آج آپ کو باتیں کرتے ہیں، آپ نے جب خواہشوں پہ قابو پا لیا، آپ کو دیکھ کر وہ بھی مسیح کی طرف آئیں گے، اور جب یسوع آئے گا وہ تمجید کریں گے کہ اس بھائی بہن کی وجہ سے میری زندگی بچ گئی. ہاللیلویا! ملاحظہ کے دن، ڈے آف وزیٹیشن پر جب یسوع مسیح آئے گا، وہ لوگ ملکہ سبا کی طرح کھڑے ہوں گے. ملکہ سبا کہے گی کہ میں نے سلیمان کی ٹیچنگ کے اوپر عمل کیا. آمین. تمجید کرے گی کہ سلیمان نے میری زندگی بچا دی. حبشی کھوجا کہے گا فلپس نے میری زندگی بچا دی. وہ تمجید کریں گے. کب؟ ڈے آف وزیٹیشن، ملاحظہ کے دن. یعنی جب آئے گا، ہر ایک کی زندگی کا جائزہ لیا جائے گا. تو وہ لوگ جو آج باتیں بناتے ہیں، آپ کے نیک چال چلن، گڈ کریکٹر کی وجہ سے آپ کا گھرانہ، آپ کے عزیز، آپ کا پڑوس، آپ کی جہاں جاب کرتے ہیں، دوست احباب، وہ آپ نے کہ ٹارگٹ کیا، وہ اس دن کے لیے اپنے آپ کو مسیح کے قابو کرتے ہیں. تو یہ آپ کے گڈ کریکٹر کی وجہ سے آپ نے اس لڑائی کے اندر خواہشات کے اوپر غلبہ پایا ہے. تو ڈے وزیٹیشن کے اندر یہ خیال رکھیں، دو باتیں ہوں گی. ایک تو آپ آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے، دوسرے ان کو بھی لے جائیں. اور اگر روح سے لڑائی ہو گئی جو ہو رہی ہے تو وہ مار دے گا یا قید کر دے گا. اپنی بھی زندگی گئی اور دوسرے کے لیے بھی ٹھوکر کا باعث.
کہیں گے یہ ایماندار ہے، اس کے لچھن تو دیکھو، اس کے کام تو دیکھو، گھر میں اس کی بول چال تو دیکھو۔ بیوی کو پتا ہوتا ہے ہسبینڈ کیا ہے، ہسبینڈ کو پتا ہوتا ہے وائف کیا ہے۔ بات چاہے جتنے مرضی روپیے بن جائے، یا ہولی اسپرٹ کو، خدا کو پتا ہوتا ہے۔ ہم جواب دیں خدا کو کب؟ ملاحظہ کے دن، جب وہ آئے تو ہم اڑ کر اس کا استقبال کریں۔ آخری بات، حوالہ میں نے پڑھا رومیو 13 میں آئے سے مسیح کو پہن لو اور بری خواہشوں کی تدبیریں نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لباس میں ہتھیار پہنے ہوئے ہیں، پردیسی مسافر جان لو، اور کس کو پہن لو؟ مسیح کو۔ مسیح ہمارا لباس ہے۔ لباس کی انٹرپریٹیشن مختلف لوگ مختلف، وہ سوچتے ہیں جس طرح ایک چوگا، اس طرح مسیح کو پہن، جیسے قوت کا لباس ٹرم ہے، تو وہ لباس کلاتھ کا مطلب ہوتا ہے قوت میں ڈپ کرنا، جیسے پانی میں ڈپ ہوتا ہے نا، وہ پار میں ڈپ ہوتا ہے۔ جب مسیح کو پہننا تو گویا مسیح میں ڈپ ہو جانا۔ تو اس میں ڈپ کیا ہونا ہے؟ وہ بیپٹزم ہی کی حالت ہے، اس کا مرنا، اس کا جی اٹھنا، اس کو پوری طور سے اس کے اندر انوالو ہو جائے، یہ مسیح کو پہن۔ جب میں نے کھینچ ہی دی اپنی خواہشیں، مصلوب ہو گیا ہوں، تو پولس یہی کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ، بولیے، مصلوب ہوا۔ یہ پہننا ہے مسیح کو، میں مسیح کے ساتھ مصلوب، خواہشوں اور رغبتوں کو کھینچ دیا، پردیسی مسافر جان کر مکوں سے مارتا ہوں۔ آپ اس کی منسٹری اٹھا کے دیکھیں، اگرتا بادشاہ وہ بچنے کے لیے تیار، تو تھوڑی سی نصیحت کر کے مجھے مسیح کا لینا چاہتا۔ سارا ایشیا کوچن، سارا یورپ پالوس رسول نے بچا دیا۔ میں آپ پوس کہاں، کچھ تو بچائیں، کچھ تو لے کے آئے چرچ میں، کچھ تو کریکٹر ہو ہمارا گھرانے کے لوگ جب آ رہے ہیں، یہ آپ کام کر رہے ہیں اپنے گھرانے کے اوپر، کوئی زندگی بچا کے لے آئے، اپنا آپ بھی بچائیں گے، دوسرے کو بھی ڈے آف وزیٹیشن کے اوپر، اور ڈے آف وزیٹیشن بے شک اس دن، پر آج بھی کلیسیاؤں کے اندر جب وہ دکھتے ہیں تو ڈے آف وزیٹیشن پہ کیسے نہیں ہوں گے؟ وہاں بھی وہ زندگیاں بچا کر خدا ان کے نام کو جلال دیں گے، خود اپنی زندگی سے بھی اور ان کی زندگی سے بھی خدا ان کے نام کو جلال ملے گا۔ عہد کر لے، تہیہ کر لے کہ مسیح کو پہنوں گا تو خواہشوں کی تدبیریں نہیں ہوں گی، یعنی میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا ہوں، میں پردیسی ہوں، مسافر ہوں، وہ خواہشات جو میری روح سے لڑائی لڑتی ہے، میں خواہشات پہ قابو کر لیا، کنٹرول کر لیا، روح القدس کے زور سے، فیلوشپ سے۔ پالوس غالب آیا، مسیح آزمائش پر غالب آیا، تو لکھا جب مسیح آزمائش پر غالب آیا تو ابلیس اس کے سامنے سے بھاگ گیا۔ ہم بھی جب ملائکہ کے دن مسیح کا ویلکم کریں گے اور آج بھی بری خواہشوں کو روکیں گے، جس دن روکیں گے ابلیس آپ سے بھاگ جائے گا۔ آئیے کھڑے ہو جائیں۔